العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 11۔ اس سبق کا نام سکون اور جزم ہے۔ اچھا، جزم یہ ہم نے پہلے سبق نمبر 3 پہ بھی پڑھا تھا کہ جزم ایک علامت کا نام ہوتا ہے، اور ابھی اس میں دوبارہ دہرائیں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ ہم نے مدنی قاعدے کے 10 سبق مکمل کر لیے ہیں، یہ 11واں سبق ہے۔ تو جن نے 10 سبق ترتیب وائز دیکھے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کو آسانی سے سمجھ آئے گا، اور جن نے نہیں دیکھے تو وہ پلے لسٹ کے آپشن پہ جا کے بآسانی ترتیب وائز سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3 مدنی قاعدے کے ڈلے میں جا کے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں، مدنی قاعدے میں ہم کو سب سے پہلے کچھ قواعد دیے جاتے ہیں جن کی بدولت ہم نیچے دی ہوئی مشق کو بآسانی سمجھ پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ قواعد پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم مشق کریں گے۔ قواعد نمبر 1 ہمارے پاس ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ قواعد نمبر 1 ہمارے پاس جو آیا ہے، یہ سبق نمبر 3 حروف مدہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دال جیسی جو چھوٹی سی علامت لکھی ہوتی ہے اس کا نام جزم ہے، اور جس حرف پہ یہ جزم آتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ دوبارہ سے وہی بات کو لوٹایا گیا ہے، کیونکہ یہاں ہم لوگ پریکٹس کریں گے، تو یہ آپ کو یاد دہانی کے لیے دوبارہ یہ بات دہرائیے۔ قواعد نمبر 2 ہمارے پاس ہے، جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جی، جزم والا حرف یہ ہے کیونکہ جزم اس علامت کو کہتے ہیں، اور یہ تا کے اوپر ہے تو تا جزم والا حرف ہے، اور بول رہے ہیں کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر یہ زبر یا زیر یا پیش آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو یہاں حمزہ پر زبر زیر پیش ہیں تو یہ متحرک ہے، اور تا جزم والا حرف ہے۔ تو جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ قواعد نمبر 3، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ قرآن شریف میں 2 حمزہ ہوتے ہیں، ایک حمزہ اصل ہوتا ہے اور ایک الف ہوتا ہے۔ جب الف پر کوئی علامت یا جزم لگتی ہے تو اس کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ حمزہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہوتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو یہاں حمزہ ساکنہ ہے اور ان میں ہمیشہ جھٹکا آتا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ مشق کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ قواعد نمبر 4 ہمارے پاس ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں۔ اچھا، یہ اصل ہمارا آج ٹاپک ہے حروف قلقلہ، اس کو آپ لوگ کو یاد بھی کرنا ہے۔ جب آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا عمل کر پائیں گے۔ تو حروف قلقلہ ہمارے پاس 5 ہیں، قوف، تو، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب جد ہے۔ مجموعہ کہاں کام آتا ہے؟ جیسے آپ یہ 5 حرف ترتیب وائز یاد نہیں رکھ پا رہے، یا آپ جیسے ایک بھول جاتے ہیں 5 میں سے، تو آپ پھر اس کا مجموعہ یاد کر لیں۔ جب آپ قطب الجدین یاد کریں گے لمبے ٹائم تک انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے۔ قطب الجدین سے قوف، تو، با اور جیم، دال آپ کو یاد آ جائیں گے، تو مجموعہ یاد کر لیں، بہتر رہتا ہے۔ قواعد نمبر 5 ہمارے پاس ہے، قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ یہ حروف قلقلہ کا آپ کو عمل بتا رہے ہیں کہ اس کا عمل کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ تو دیکھیں، قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج کیا ہوتا ہے؟ جو نکلنے کی حرف کی جگہ ہوتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ وہاں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ یہ آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے آپ ایک بال لیتے ہیں، کرمچ کی بال ہو یا کوئی سی بال ہو، اس کو جب آپ دیوار پہ مارتے ہیں، کیا نیچے کی طرف زمین پر اس کو مارتے ہیں تو وہ ریٹرن آتی ہے، تو ایسے ہی قلقلہ کی آواز بھی اندر سے لگ کے ریٹرن آتی ہے جنبش کی وجہ سے۔ تو یہ بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا، انشاءاللہ بھی ہم جب نیچے پڑھیں گے تو آپ اور سمجھ جائیں گے۔ قواعد نمبر ہمارے پاس 6 ہے، جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ حروف قلقلہ یہی جو 5 ہم نے پڑھے، یہ بول رہے ہیں جب ان کے اوپر جزم لگ جائے، جزم جس حرف پہ لگتی ہے اس حرف کو کیا کر دیتی ہے؟ ساکن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حروف قلقلہ یہ 5 حرف ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز لوٹتی ہوئی بہت ظاہر طور پر نکلے گی۔ قواعد نمبر 7 ہمارے پاس ہے، اس سبق میں حروف قلقلہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔
यहाँ ये नोट के तौर पे आपको दिया गया है कवायद नंबर 7 के कलकला जो है हरूफ कलकला और हमज़ा साकिना जो कवायद नंबर 3 में हमारे पास आया, इसको झटका देकर पढ़ते हैं तो इसकी अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। और मिलती जुलती आवाज़ वाले हर्फ में वाज़ेह फ़र्क करेंगे। मिलती जुलती आवाज़ वाले हर्फ क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ता और तौं की आवाज़ बहुत मिलती है, ज़ा, ज़ाल और ज़ौं की आवाज़ बहुत मिलती है, तो इनमें बारीकी सा फ़र्क है, वो इंशाल्लाह मश्क के दौरान हम उसको पढ़ेंगे। तो चलें मश्क को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। यहाँ पर हमज़ा की आवाज़ पहले आएगी, बाकी ता की आवाज़ आखिर में इससे मिल जाएगी। ऐसे ये तमाम हर्फ को हम अदा करेंगे। तो हरूफ कलकला में से है तो यहाँ कलकला होगा हमज़ा के साथ मिलकर। हमज़ा तो ज़बर अत। यहाँ पर जो आपने आवाज़ नोट करें, इसकी आवाज़ रिटर्न आ रही है अत अत। हमज़ा तो ज़ेर इत, हमज़ा तो पेश उत, अत इत उत। तो इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी आवाज़ आपके इंशाल्लाह मुंह में भी रिटर्न आएगी जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ा पेश उज़, अज़ इज़ उज़। तमाम कलिमात में आवाज़ लौटती हुई नहीं आएगी, सिर्फ़ और सिर्फ हरूफ कलकला जो यहाँ रेड रंग से लिखे हुए उसमें आवाज़ का ये अमल करा जाएगा। हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ाल पेश उज़, अज़ इज़ उज़। हमज़ा ज़ौ ज़बर अज़, हमज़ा ज़ौ ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ौ पेश उज़, अज़ इज़ उज़। हमज़ा फ़ा ज़बर अज़, हमज़ा फ़ा ज़ेर इज़, हमज़ा फ़ा पेश उज़, अज़ इज़ उज़। हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, अस इस उस। हमज़ा सोद ज़बर अस, हमज़ा सोद ज़ेर उस, हमज़ा सोद पेश उस, अस इस उस। हमज़ा दाल ज़बर अद, ये भी कलकला का है, यहाँ आवाज़ लौटती हुई आएगी। हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद। हमज़ा दोद ज़बर अद, हमज़ा दोद ज़ेर इद, हमज़ा दोद पेश उद, अद इद उद। हमज़ा काफ ज़बर अक, हमज़ा काफ ज़ेर इक, हमज़ा काफ पेश उक, अक एक उक। अच्छा, ये एक डंडी वाला काफ कहलाता है, ये नुक्तों वाला। इसको मोटा पढ़ेंगे और हरूफ कलकला का है तो इसको इसमें आवाज़ भी लौटती हुई आएगी। हमज़ा कौफ ज़बर अक़, हमज़ा कौफ ज़ेर इक़,
हमजा कॉफ पेश उक अको इक उक हमजा हा ज़बर अह हमजा हा ज़ेर इ हमजा हा पेश उह अह इ उह हमजा हा ज़बर अह हमजा हा ज़ेर इह हमजा हा पेश उह आह इह उह हमजा हमजा ज़बर अ। यहाँ पर हमजा साकिना में हमेशा झटका पड़ता है और झटका जो आ रहा है उसको नोट करें और झटका मारने की आपको आवाज़ में कोशिश करनी होगी, तो जब ही झटका आएगा। हमजा हमजा ज़ेर इ हमजा हमजा पेश उ अ इ उ। तो ये जो झटके आ रहे हैं इसकी प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह आप भी झटका दे सकेंगे। दोबारा से दफ़ा और पढ़ लेते हैं। हमजा हमजा ज़बर अ हमजा हमजा ज़ेर इ हमजा हमजा पेश उ अ इ उ हमजा आइन ज़बर आ हमजा आइन ज़ेर इ हमजा आइन पेश ओ आ इ ओ। आइन की आवाज़ में आपको जमाव करना है ताकि आपकी आवाज़ गाढ़ी आए। हमजा खो ज़बर अख हमजा खो ज़ेर इख हमजा खो पेश उख अख इख उख। ख्वा हुरूफ मुस्तालिया से तो इसको मोटा भी करेंगे और ख्वा की आवाज़ में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। हमजा गईन ज़बर अग हमजा गईन ज़ेर इग हमजा गईन पेश उग अग इग उग। हुरूफ कलकला में से बाप तीसरा हर्फ आ रहा है, इसकी भी इंशाल्लाह इसमें भी लौटती हुई आवाज़ आएगी। हमजा बा ज़बर अब हमजा बा ज़ेर इब हमजा बा पेश उब अब इब उब। हमजा मीम ज़बर अम हमजा मीम ज़ेर इम हमजा मीम पेश अम इम उम। मीम दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो पूरा मीम होता है और जब किसी हरफ के साथ मिलता है तो मीम की शक्ल कुछ यूँ हो जाती है, तो आपको यहाँ परेशान नहीं होना, ये मीम है। हमजा वाव ज़बर औ। यहाँ पर आपको बता रहे हैं वाव साकिन से पहले ज़ेर नहीं आता जी। वाव साकिन जो है मतलब या जब वाव जज़म होगा वाव के ऊपर तो वाव साकिन हो जाएगा और इससे पहले ज़ेर नहीं आता। हमजा वाव पेश ऊ औ ऊ। यहाँ पर दो कवायद लग रहे हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, जो इंशाल्लाह जिनको याद हैं जिनने प्रैक्टिस की है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमजा फ़ा ज़बर अफ हमजा फ़ा ज़ेर इफ हमजा फ़ा पेश उफ अफ इफ उफ। हमजा लाम ज़बर अल हमजा लाम ज़ेर इल हमजा लाम पेश उल अल इल उल। हमजा नून ज़बर अन हमजा नून ज़ेर इन हमजा नून पेश उन अन इन उन। हमजा रो ज़बर और हमजा रो ज़ेर एर हमजा रो पेश और एर और। हमजा जीम ज़बर अज। ये कलकला का हमारा चौथा हर्फ है
اور اس پہ بھی ہم آواز کو لوٹتی ہوئی نکالیں گے. حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش. حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای. یہاں پر بھی دو قواعد لگ رہے ہیں، یا ساکن اور یہ والی یا ساکن پہ بھی. تو یہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی مجھے کمنٹ میں آپ لوگ ضرور بتائیں کہ کون سے یہاں دو قواعد لگ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، جیسے یہاں واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتی تھی. اب نیچے ہمیں مشق دی جا رہی ہے. مشق یہ ہے جو قرآن شریف میں قلقلہ کے حرف آ جاتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے ادا کریں گے کلمات کو. تو یہاں ہم اس کی پریکٹس کریں گے مشق کی. تو چلیں شروع کرتے ہیں. قاف لام پیش قل. قل تو آپ کو پتا ہے 4 قل ہیں قرآن شریف میں، تو اس کا لفظ کی پریکٹس کر لیں. قل یہ موٹا ہو کے ادا ہوتا ہے کیونکہ قاف موٹا والا، حروف مصالحہ والا. حمزہ نون زیر ان، عین نون زبر عن، میم نون زبر من، با لام زبر بل. قل ان عن من بل. یہ مشق کو آپ جب ایک دفعہ پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. قرآن شریف میں آپ کے الفاظ قلقلہ والے درست ہو جائیں گے. جیسے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس قلقلہ والے حرف آ رہے ہیں اور یہ کلمات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ان کو ادا کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو انشاءاللہ درست ہو جائیں گے. لام میم زبر لم، کاف میم پیش کم، ہا میم پیش ہم، ذال قاف پیش ذق، قاف دال زبر قد، لم کم ہم ذق قد. یہاں پہ بھی آواز آپ دیکھیں گے تو لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے. حمزہ صاد زیر اس، تو زبر تو، اس تو، با را زیر بر، اس تو بر. میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، تو را زبر تور، مستطر. فا غین زبر فگ، فا را زیر فر، فگ فر. یہاں پر آپ کو فا کے ساتھ الف ملا کے دیا ہے، مگر ہم نے الف کو نہیں پڑھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اگر آپ قواعد کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے تو آپ انشاءاللہ کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ کو مسٹیک نہیں ہوگی، آپ کو بات یاد رہے گی کہ مجھے کیسا عمل کرنا ہے. حمزہ عین زبر آ، یا نون پیش یون، اعین. حمزہ عین زبر آ، نون الف زبر نام، آنا، با دو زبر بن، عنابن. استعبر مستطر، فاغفر، اعین، عنابن. عنا پہ نا کیوں کھنچ رہا ہے یہ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں. زا جیم زبر زج، را زبر را، زجرا، تا دو پیش تن، زجراتن. نون تو پیش نت، فا زبر فا، نطفا، تا دو زیر تن، نطفاتن. میم دال
پیش مد ہا زیر ہی مد ہی نون واو پیش نو مد ہی نو نون زبر نا مد ہی نون حمزہ با زبر اب واو الف زبر وا اب وا با دو زبر بن اب وا بن فا فا زبر فف را قاف پیش رک فف رک. یہ تمام جو پوری لائن ہے اس پہ حروف قلقلہ کا عمل ہوا ہے. زجرات نطفات مدہنون اب وابن فف رک. یا قاف پیش یک را داد زیر رد یک رد یک رد. یا غین پیش یگ نون یا زیر نی یغنی. تا جیم زبر تج را یا زیر ری تج ری. جیم میم زبر جم عین دو زبر ان جم ان. فا تا زبر فت حا دو پیش حن فتح. میم حمزہ پیش مو میم زیر می مو می. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے اس پہ جھٹکا دیں گے یاد رکھیے گا. مو می نون یا زیر نی مؤمنی. نون زبر نا مؤمنین. میم حمزہ پیش مو میم زیر می مو می. نون واو پیش نو مؤمنو نون زبر نا مؤمنون. یا حمزہ پیش یو میم زیر می یو می. نون واو پیش نو یؤمنو نون زبر نا یؤمنون. میم حمزہ پیش مو صاد زبر سو مو سو. دال زبر دا مو صدا تا دو پیش تن مو صدا تن. حمزہ قاف زیر اک را حمزہ زبر را اک را. یہ لفظ جو ہے آپ کو اس کی کافی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ قلقلہ بھی ہے اور حمزہ ساکنہ میں جھٹکا بھی ہے. ایک را یہاں پہلے قلقلہ ہوگا پھر جھٹکا آئے گا تو اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ درست ہو جائے گا. مؤمنین مؤمنون یؤمنون. مؤصدۃ اقرأ. شین حمزہ زبر ش نون دو پیش نن ش نن. اگر کسی کو ابھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ الف یہاں لکھا ہے اس کو ہم حمزہ کیوں پڑھ لیں کیونکہ الف کے اوپر علامت لگ گئی ہے جسم لگ گیا ہے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں یاری عرب لوگوں کا طریقہ ہے تو ہم اس کو ٹال نہیں سکتے اس کو ہمیں حمزہ پڑھنا ہوگا. کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کا سن. با حمزہ زیر بی سین زبر سا بی سا. یا زبر یا شین حمزہ زبر شا یا شا. نون زبر نا شین حمزہ زبر شا نشا. شا نون کا سن بی سا یا شا نشا. حمزہ فا زیر اف میم دو پیش من اف من. یا با زبر یب با کیونکہ حروف قلقلہ کا ہے اور جب اس پہ جزم لگ گئی تو با ساکن ہو گیا. حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. یا با زبر یب حا فا زبر حف یب حف. حمزہ حا زبر اح یا الف زبر یا احیا. حمزہ خو پیش اخ را کھڑا زبر را
اخرى. حمزہ ذال زیر اذ، ہا با زبر حب، اذهب. اثم یبحث، احیا اخرى، اخرى اذهب. حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دد، اش دد. یہاں پہ دال اور دال کی تکرار بھی ہو رہی ہے، اور دال دوسرا والا جو ہے حروف قلقلہ میں سے، کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. حمزہ را زیر ار، کاف با زبر کب، ار کب. حا پیش حو، شین زیر شی، حشی. را تا زبر رت، حشرت. نون پیش نو، شین زیر شی، نشی. را تا زبر رت، نشرت. حمزہ حا زبر اح، داد زبر دا، اح دا. را تا زبر رت، اح دارت. اشدد ارکب، حشرت نشرت احضرت. تو پیش تو، میم زیر می، تومی. سین تا زبر ست، تومی ست. فا پیش فو، را زیر ری، فوری. جیم تا زبر جت، فوری جت. نون پیش نو، سین زیر سی، نسی. فا تا زبر فت، نصیفت. یا وا پیش ید، لام زبر لا، یظلا. میم واو پیش مو، یظلمو، یظلمو. نون زبر نا، یظلمون. یا ذا زبر یذ، ہا زبر ہا، یذ ہا. را پیش رو، یظہرو. تومیست، فوریجت، نصیفت. یظلمون، یظہرو. حمزہ صاد زیر اس، بارا زیر بر، اصبر. با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا. کاف میم پیش کم، بینکم. با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا. ہا میم پیش ہم، بینہم. فا داد زبر فد، لام زیر لی، فد لی. کاف زبر کا، فد لی کا. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علیہا. میم زیر ہم، علیہم. حمزہ عین زبر ع، میم الف زبر ما، اعما. لام زبر لا، اعمال. ہا میم پیش ہم، اعمالہم. حمزہ عین زبر ع، میم الف زبر ما، اعما. لام زبر لا، اعمال. کاف میم پیش کم، اعمالکم. حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، ایدی. ہا میم زیر ہم، ایدیہم. یا سین زبر یس، تا با زبر تب، یس تب. دال لام زیر دل، یس تب دل. یہاں پہ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے اور ساکن بھی ہے تو اس کی آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. یس تب دل. یا سین زبر یس، تا فا زبر تف، یس تف. تا زیر تی، یس تف تی. حا واو پیش حو، یس تفتحو. نون زبر نا، یس تفتحون. الحمدللہ ہم نے آج کی مشق جو ہے مکمل کی. سبق نمبر 11 اللہ کے کرم سے مکمل ہوا. یہ ہم نے مدنی قاعدہ ہادہ مکمل کر لیا ہے، اور اب بس ہمارے پاس ہادہ مدنی قاعدہ بچا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو مکمل کر لیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور آپ کے ریلیٹیو کوئی ہیں جو مدنی قاعدہ یعنی قرآن شریف کو درست کرنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ، تو ان کو یہ ویڈیو ضرور سینڈ کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تو حکمت قرآن چینل کو سبسکرائب کر لیں
تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے سبق نمبر 12 میں۔ اللہ حافظ۔